الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. صدق الله مولانا العلي العظيم. گرامی قدر، قابل قدر شخصیات، عزیزان ملت، گزشتہ کلپ کے اندر اس بات کو سمجھایا گیا تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. بعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع در موقع اہل مکہ کو اور اطراف کے حضرات کو دعوت اللہ کی طرف متوجہ فرماتے رہے. اہل مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی. انہوں نے آپ کے چچا محترم حضرت ابو طالب کے پاس سرداران مکہ اکٹھا اور جمع ہوئے اور حضرت رسول اکرم علیہ السلام کی شکایت یا عرضی حضرت ابو طالب کے پاس رکھی کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، بہن کو بھائی سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے یگانہ اور بیگانہ کر دیا. کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے گا. وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کی ایجاد کر رہے ہیں، ایک نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں. چنانچہ آپ کے عم محترم حضرت ابو طالب نے حضرت رسول اکرم علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے بھتیجے، یہ تمام سرداران مکہ تمہاری شکایت کرتے ہیں کہ تم نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی ہے، تم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے. رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے سرداران مکہ نے طرح طرح کی باتیں پیش کی کہ اے محمد، اپنے اس نئے دین سے باز آ جاؤ. یہ نیا دین، نیا سلسلہ جو آپ شروع کر رہے ہیں، اس کو آپ ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. اگر تمہیں کسی حسینہ کی ضرورت ہے تو عرب کی عورتیں حاضر خدمت ہے، جس کو چاہو پسند کر لو. اگر تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے تو عرب کے خزانے اس کے لیے پیش ہیں، آپ جیسا چاہیں ویسا اس کے اندر تصرف کریں. اگر آپ کو سرداری ہے، آپ کو کسی طرح سے کوئی ہمارے اوپر رہنمائی کرنی ہے تو ہماری گردنیں اس کے لیے خم ہیں. آپ سلطنت کریں، آپ حاکم بن جائیں. لیکن نانا رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی شان جواب دیا اور حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، نانا، اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر کے رکھ دو گے تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کے لیے میرے خدا نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے تو اللہ نے عالم کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا ہے. گھر کے یہ لوگ یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے. اب سرداران مکہ کی جانب سے جارحانہ ظلم و ستم کی چکیاں اب شروع ہو گئی. حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے ہمراہ جو افراد صاحب ایمان ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کا رویہ شروع ہو گیا اور خود حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ سرداران مکہ نے کیا کچھ نہ کیا. ایک موقع پر حضرت رسول اکرم علیہ السلام کی اب یہاں پر مخالفت شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ مخالفت حق کی ہمیشہ ہوا کرتی ہے. رسول اکرم علیہ السلام حق پر ہیں، لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ فرما رہے ہیں، دعوت اللہ کی طرف راغب فرما رہے ہیں. تو رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی کہانیاں اب شروع ہو چلی ہیں. رسول اکرم علیہ السلام حرم مکہ کے اندر ایک موقع پر آپ نماز کے اندر جلوہ گر ہیں، سجدے کے اندر آپ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں. عقبہ بن ابی معیط، خبیث بدبخت ابو جہل کا چیلا عقبہ بن ابی معیط، یہ اس طرح سے رسول اکرم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے. حضرت رسول اکرم علیہ السلام سجدے کے اندر ہیں، آپ کے گردن میں رسی ڈالتا ہے اور اس زور سے کھینچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل چلی آتی ہیں، آپ کا سانس ہانپنے لگتا ہے. ادھر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں. حضرت صدیق
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم لوگ ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ کیا اس کی صرف یہی کمی ہے؟ غردے کے موقع در موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایسی نوبت پیش آئی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ کے اندر، حرم شریف کے اندر نماز کے اندر مشغول ہیں۔ کم وقت ابو جہل اس بات کو سوچتا ہے، اپنے چیلوں کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عقبہ بن ابی معیط اور دیگر لوگوں کو ساتھ لے کر ایک دوسرے محلے سے اونٹ کا اوجھ، اونٹ کا بچے دان اٹھا کر کے لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ کے اندر ہیں۔ آپ سجدے کے اندر سر رکھے ہوئے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی سر و سجود، اللہ کے سامنے سر و سجود ہیں۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کی گردن مبارک پر بحالت سجدہ کم وقت ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور اس کے تمام ساتھیوں نے اس اونٹ کے اوج کو اٹھا کر کے رسول اللہ کی گردن مبارک پر رکھ دیا۔ آپ جنبش بھی نہ کر سکے، آپ ہل نہ سکے۔ یہ خبر شدہ آپ کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دوڑی ہوئی آئی ہیں اور ان کو برا بھلا کہتی ہیں اور کسی حد تک بڑی مشقت کے ساتھ میں اس کو ہلاتی ہیں۔ پورا ملغوبہ گوبر کا وہ پورا لوتھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا ہے اس کو ہٹاتی ہیں اور حضرت رسول اکرم علیہ السلام بقدر مشقت وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ یہ صرف کیا وجہ تھی؟ یہ صرف وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف غلطی یہ تھی، نعوذ باللہ، کہ وہ صرف لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ فرما رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی جانب التجا فرما، لوگوں کی توجہ اللہ کی جانب فرما رہے ہیں، اور خود اس معنی کر بھی اس لیے کہ انہیں اللہ نے سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے تم کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سراج کے دو معنی، ایک معنی چراغ ہے، ایک معنی سورج کے ہیں، جس طرح سے سورج دنیا کے اندر نکلتا ہے اور تاریکی چھٹتی چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور دنیا سے جہالت کی تاریکی کو، دنیا سے گمراہی کی تاریکی کافور ہو گئی اور ساری دنیا عالم ہدایت، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک انسان کی توجہ اللہ کی جانب مرکوز فرمائی ہے، اس لیے آپ کو سراج منیر کہا گیا۔ غردے کے رسول پاک علیہ السلام کو دوسری آیت شریفہ کے اندر پھر حکم ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے پیغمبر آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے، آپ اٹھیے گا اور لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، لوگوں کو حق سمجھائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کے بموجب آپ اہل مکہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور فاران کی صفا پہاڑی پر، فاران بائبل کے اندر مکہ المکرمہ کا نام فاران لکھا ہے، آپ فاران کی اس چوٹی پر صفا پہاڑی پر آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ اہل خانہ کو، تمام سرداران مکہ کو وہاں پر اکٹھا اور جمع کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہاری نظروں کے اندر کیسا ہوں؟ لوگ جواب دیتے ہیں آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، دیانتدار ہیں، آپ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر کیا میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کی جانب سے، اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے غنیم کا، دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم لوگ اس بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے فرمایا ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ تو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تب رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا کہنا تھا، پھر تو مخالفت کی حد نہ رہی، پھر تو آپ کی مخالفت ہر چہار جانب ہونے لگی۔ اور اتنا ہی نہیں، رسول پاک علیہ السلام کے ہمراہ جو افراد صاحب ایمان ہو چلے ہیں ان پر بھی ظلم و ستم کی حد نہ رہی۔ انہی میں سے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے چوراہے پر، مکے کی گلیوں پر گرم اور تپتی ہوئی ریت پر بھون دیا جاتا ہے، انگارے دہکائے جاتے ہیں اور حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت خباب کے سینے پر کئی آدمی زور سے چڑھ جاتے ہیں، بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے کہ جنبش نہ کر سکیں۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت خباب کو پیش کیا گیا، حضرت خباب نے اپنی روداد بیان فرمائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن مبارک کو، آپ کی قمیص کو اٹھا کر کے دیکھا گیا تو کمر مبارک پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ انگارے، دہکتے ہوئے انگارے آپ ہی کے خون پسینے سے، آپ ہی کے کمر کے گوشت سے وہ سرد کیے جاتے ہیں۔ ظلم و ستم کی یہاں تک حد نہ رہی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق گردانی کیجئے گا، اتہاس بیان کرتا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے مکے کے اسی چوراہے پر جس پر حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں راہ خدا میں جان کا نذرانہ عورتوں میں سب سے پہلی بار پیش کیا ہے، کم وقت ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو 2 اونٹوں کے اندر کر دیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے سمیہ سنا ہے کہ تم محمد پر ایمان لے آئی ہو، اے سمیہ بتلاؤ اب تمہیں کون بچائے گا، اے سمیہ بتلاؤ اب جان بچاؤ گی یا ایمان بچاؤ گی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ یہ وہ رنج و غم نہیں جس کو، یہ وہ نشہ نہیں جس کو رنج و غم دور کر دے۔ ایک جان کیا اگر خدا قیامت تک لاکھوں جانیں عطا کرے گا، ہر جان کملی والے کی آن پر قربان کر دوں گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چاہے تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اتنا سننا تھا کہ پھر تو آسمانی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ کم وقت 2 مختلف سمتوں کے اندر آپ کی دونوں پیر، آپ کی دونوں ٹانگیں جکڑ کر کے دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں کے اندر دوڑایا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نازک جگہ پر برچھی ماری ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کم وقت ابو جہل تیرا ظلم دنیا ہمیشہ یاد رکھے۔ مگر دیکھیں یہ مسالک کی انتہا، اہل مکہ نے جو حضرات صاحب ایمان ہو چلے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے ہمراہ جو ساتھی ایمان سے مشرف ہو چلے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم علیہ السلام کو ہر جانب سے ستانے کے در پر رہتے ہیں۔ اسی معنی کر تو رسول اکرم علیہ السلام ایک موقع پر کعبے میں مکمل 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، مکمل 3 سال آپ نے وہاں پر گزارے ہیں، بڑی سختی اور تنگ دستی کے اندر وہاں پر گزارے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ ختم چلی ہیں، لوگ پیڑ کے پتے اور پیڑ کی چھلیں کھڑا کے اپنا گزارا کرتے ہیں، اپنے سانس پورے کرتے ہیں، بڑی تنگی کا ہے۔ بچوں کے پاس دودھ نہیں کہ ان کو، ماں کے پاس دودھ نہیں کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے، بڑی سختی کا ماحول ہے۔ حضرت ابو طالب آپ کے ہمراہ شیاب ابی طالب کے اندر حضرت رسول اکرم علیہ السلام پر اس قدر پابندی عائد کی گئی کہ ان کے ساتھ نہ کوئی بولے گا، نہ ان سے کوئی گفتگو کرے گا، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، بلکہ باہر کے تجاری قافلے آتے ہیں ان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ محمد اور اس کے ساتھیوں سے ہرگز کوئی بات نہیں کرے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ 3 سال اس طرح کے مکمل بائیکاٹ کے گزارے، بڑی سختی کے ساتھ گزارے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے آپ پر مظالم کی کیا انتہا کی گئی، اس لیے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ لوگوں مجھے اللہ کے راستے میں اس کا ستایا گیا کہ دنیا کے اندر کسی کو نہیں ستایا گیا۔ یہ شیاب ابی طالب کا واقعہ نبوت کے 7ویں سال میں پیش آیا ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ کو عہدہ نبوت پر فائز ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 سال تقریباً ہو چلے ہیں، یہ شیاب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کہ رسول پاک علیہ السلام ہمیشہ اسی توہ اور اسی فکر کے اندر رہتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگ صاحب ایمان ہو جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام اسی کڑھن کے اندر رہے ہیں کہ دنیا سے ہر انسان اللہ کی وحدانیت پر کس طرح سے قائم اور دائم ہو جائے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام حالات ہیں کہ اہل مکہ نے جو آپ پر جارحانہ ظلم کا رویہ برداشت کیا ہے۔ رب کائنات ہم سبھی کو ان سب عبرت حاصل کرنے کی رب کائنات توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔